For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, फार्मिंगो के प्लेटफॉर्म से दोबारा मुझे आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है और सेहत आम्मा के हवाले से बहुत बड़ी काविश है जो फार्मिंगो अंजाम दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के पब्लिक के फ़ायदे के लिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है। मैं बेसिकली चेस्ट फिजिशियन हूँ। इंटरेस्ट मेरा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, और उसी के हवाले से आज आपसे गुफ्तगू होगी कि शुगर के मामलात, ब्लड प्रेशर के मामलात, मोटापे के मामलात, किस तरह से हम इसको रेगुलेट करें और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश करें। बेसिकली स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ या शुगर जिसे हम कहते हैं, या ज़ियाबतीज़ भी कहते हैं, और ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये वो बीमारियां हैं जो इस वक्त बहुत प्रिवेलेंट हैं, और हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है इससे मुतासर हो रही है, और इसको हम ये भी कहते हैं कि प्रिवेंटेबल हैं, हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जितना इस पे हम आपको मालूमात बहम पहुँचाएँ तो सोसाइटी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। Sir, can you brief the discussion on hypertension? जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ है, तो ब्लड प्रेशर जो है उसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। वैरायटियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन असेंशियल में आज तक ये हमें नहीं पता चला कि होता क्यों है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोटापा है। अब अगर मोटापा है या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री से मतलब है कि बैठे रहने का काम है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तफक्कुरात ज़्यादा हैं, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर जो है 35-40 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। और बड़ा ताल्लुक़ इसका जो है ना वो ओबेसिटी के साथ है, जिसको मोटापा कहते हैं। अगर आपका वेस्ट और हिप रेशो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या पेट निकलना आम ज़बान में कहना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको इसकी तशवीश होनी चाहिए कि कहीं ब्लड प्रेशर मुझे ना हो जाए। जहाँ तक शुगर का ताल्लुक़ है, तो आम सी बात है, ऐसा कौन सा शख्स होगा जो शहर में जिसे ये ना पता हो कि शुगर क्या है। और आम जो मालूमात हैं उसके हिसाब से कि अगर आपको बार बार प्यास लगती है, पेशाब बार बार आता है, रात को बार बार उठते हैं, नकाहत या कमज़ोरी महसूस करते हैं, और काम में दिल नहीं लगता, बहुत जल्दी काम करने में थक जाते हैं, तो फिर जो भूख भी ज़्यादा लगती है, और फिर भी वज़न कम हो रहा होता है, तो ये शुरुआत हैं, अलामात हैं उसकी, जिससे ये पता चलता है कि भाई अब शुगर के मामलात अगर आ रहे हैं तो हम उसको टेस्ट कर लें। तो पेशाब भी चेक किया जाता है, खून भी चेक किया जाता है, उससे पता चल जाता है। फैमिली में अगर शुगर है तो बहुत अर्ली जो है ना, वो फैमिली के दूसरे नए जो उनका इदराक हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपको शुगर हो गई, तो घर में शुगर के हालात भी तकरीबन हर एक के पास होते हैं, तो चेक भी कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई शुगर के मामलात आ गए, हमें इसमें एहतियात करनी है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि शुगर को किस तरह से हम बहुत पहले डिटेक्ट कर लें, तो इसका बेहतरीन तरीक़ा जो है ना कि अवेयरनेस है। अगर मैं इसके लिए कॉन्शियस हूँ और मुझे ये समझ आती है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है या नक़ात हो रही है, और खाना भी ज़्यादा खा रहा हूँ, वज़न भी नहीं बढ़ रहा, कमज़ोरी भी हो गई है, छोटे मोटे अगर कोई चोट लग गई है, फोड़ा फुंसी है, और वो जल्दी ठीक नहीं होता, तो फिर जो है हमको उसकी सोच आनी चाहिए कि भाई कहीं ऐसा शुगर तो नहीं है। अच्छा, अब ये बात है कि अगर टेस्ट कराते हैं और उसमें शुगर आ जाती है, तो फिर सबसे पहला काम जो है वो हमें ये करना है कि हमारी डाइट को जो है ना वो रेगुलेट करना है। 4-5 चीज़ें हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। पहला हमारा जो है वो शुरू होता है कि हम खाना क्या किस तरह से खाते हैं। खाना जो है उसको अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि उसकी कैलोरी वैल्यू होती है। कैलोरी वैल्यू ताकत कितनी, तो जितनी चिकनाई वाली बेसिक चीज़ें हैं, जो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पराठे, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो तमाम चीज़ें जिसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें जो है शुगर बढ़ने का बहुत एहतमाल होता है। तो जिनको अगर शुरुआत अलामात हैं उसकी शुगर की, तो ये बेसिक चीज़ें जो चिकनाई वाली है या हाई कैलोरी डाइट है वो छोड़ दें। दूसरा जो आता है कि हाई प्रोटीनियस डाइट है वो भी हम कम करते हैं।
تو وہ کیلریز جس میں وہ کھانے جن میں کیلریز کم ہیں، تو وہ میں بتا دوں کہ جتنی سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، مرغی مچھلی ہے، تو یہ ہمارے ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ چپاتی جو ہمارے گھر میں پکتی ہے وہ لو کیلری ہے، لیکن اگر ہم پراٹھے لیں یا وہ نان وغیرہ ہوتے ہیں، ڈبل روٹی ہیں، ان میں ہائی کیلریز ہوتی ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب ڈائٹ کو ہم نے اپنے وہ کر لیا تو اگلا آتا ہے کہ ہم چلنا ہمارا کتنا، ورزش کتنا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل سے ہم کیسے بچتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام کو جو آپ برسک واکنگ کریں۔ برسک کا مطلب ہو گیا تھا ہم تیز چلیں۔ اب آرام سے باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں گے دوستوں کے ساتھ تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا 20 منٹ آپ باقاعدگی سے ٹائم نکال کر کے۔ اب اکثر خواتین اور مرد اور حضرات مجھے کہتے ہیں کہ ہم سارا دن تو کام کرتے ہیں۔ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کے لیے کرتے ہیں، مجھے آپ کو چلانا ہے اپنی جان کے لیے۔ تو اگر آپ اپنی جان کے لیے اگر الگ سے اس کے لیے ٹائم نکالیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگلا سوال یہ آتا ہے ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا ہمارے مذہب نے ہمارے لیے ٹائم نکال کے دیا ہے کہ مجھ پر، آپ پر، سب پر نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کو اگر میں لے لوں کہ یہ ایک میری ایکسرسائز کا بھی حصہ ہے، حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے نماز نماز ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری وہ بھی ایکسرسائز میں شامل ہے۔ اب اگر میں صبح فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں تو ہمارا اچھا خاصا چلنا ہو جاتا ہے اس میں۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں وقت نہیں ملتا، میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں، ہر مسجد میں ایک صحن ہوتا ہے، آپ اس صحن میں ہاتھ میں تسبیح لے لیں، 15-20 منٹ جو ہے نا اللہ کی تسبیحات کرتا رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے، چھوٹا سا سپارہ لے کے آپ چلتے چلتے سپارہ پڑھ لیں، وہ آپ کی جو واک ہوگی تو آپ کی اشراق تک ہو جائے گی۔ اشراق 35 سے 40 منٹ میں اشراق ہو جاتی ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں نے اشراق پڑھ لی تو میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، میں نے اشراق بھی پڑھ لی، میری واکنگ بھی ہو گئی، میرا چلنا بھی ہو گیا، اور اشراق کی نماز جس نے پڑھ لی تو شریعت یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو اس سے اچھی بڑی بات کیا ہوگی کہ میں آپ کو پارک میں دوڑاؤں؟ کیوں نہ مسجد میں آپ چلیں، کیوں نہ اللہ کا ذکر کر کے چلیں؟ تو آپ کا جو آنے والا دن ہے وہ بہت خوش و خرم گزرے گا۔ اس کے بعد اگر آپ لفٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے لفٹ کے معاملات کو کم سے کم کر دیں۔ اسی طرح سے دوپہر کے کھانے میں جو ہے نا اپنا احتیاط رکھیں۔ رات کے کھانے میں، اب یہ کھانوں کا بھی جو ہے نا میں بیچ میں اس کو ایڈ کر دوں کہ ایک اس کا بڑا بہترین جملہ ہے کہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا ہمارا وزیروں والا، رات کا کھانا جو ہے ہمارا فقیروں والا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارا لائف اسٹائل یہ کہ ہمارا رات کا کھانا جو ہے نا وہ بادشاہوں والا ہوتا ہے، اور صبح جو ناشتہ جو ہمیں کر کے جانا ہے وہ ایک چائے کا پیالہ پی کے ہم نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو رولز ریگولیشن طے ہیں اور دنیا میں یہ رائج ہے اس کو ضرور اپنائیں، تو کھانے پینے کے معاملات سے لے کر کے بہت ساری چیزیں ہماری اسٹریم لائن ہو جائیں گی۔ تو پہلا ڈائٹ کنٹرول آ گیا، دوسری ایکسرسائز ہوگی، اس کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ تیسرا جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ ڈپریشن، غصہ، تفکرات۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو بہت زیادہ آپ پر برڈن ڈالتی ہو ذہنی طور پر۔ اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کے یا تفکرات کے معاملے میں ایک جملہ میں کہتا ہوں، آ بیل مجھے مار، خام و خواہ میں جو ہے نا ٹی وی چینل سے لے کر، اینکر سے لے کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کو کم سے کم آپ کر دیں۔ تیسری اور چوتھی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ آ جاتی ہے ڈائٹ کے بعد، ورزش کے بعد وہ آتی ہے دوائیں۔ دوائیوں کا جو لیول ہے وہ آخر میں آتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم گولی کھا لیں اور جو ہے شوگر ہماری کنٹرول ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسٹیپ وائز چلتے ہیں تو پھر ساری چیزیں آتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف دوائیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ورزش کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ خود دیکھ لیتے ہیں ہماری دعوتوں میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے ہفتے کا کھانا ہم نے آج ہی کھا لینا ہے، اس کے بعد ہمیں ملے گا نہیں، اور اس میں کسی قسم کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم ایک ہفتہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو پرہیز کرتے ہیں، اور سیٹرڈے یا سنڈے کی رات کو اس کا پورا حساب کتاب برابر کر دیتے ہیں۔ ایک بوتل ہمیں جہاں کولڈ ڈرنکس اس میں بالکل منع ہے پینا، لیکن ہم جو ہے نا ایک نہیں ہوتی 3 یا 4 ہوتی ہیں، آئس کریم ایک نہیں ہوتی 3 یا 4۔ یہ ساری جو ہے ہائی کیلوری ڈائٹس ہیں، اور اس کے بعد وہ رات بھر سو بھی نہیں پاتے۔ آپ یہ مشاہدے میں اس میں کیا، تو اس وجہ سے صرف دوائیوں گولیوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر باقاعدگی سے دوا بھی استعمال کریں۔
اگر اس سے کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس انسولن ہے, ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو لیکن شروع کی جو میں نے 3 چیزیں بتائی اگر ہم وہ کر لیں تو بہت شروع میں ہی جو آپ کا سوال ہے کہ میں بغیر گولیوں پر پہنچے ہوئے جو ہے اپنی شوگر کو کنٹرول کر لوں گا, اپنے وزن کو بھی کنٹرول کر لوں گا. اور اگر اس طرح سے چلے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شوگر کے معاملات سے بچ جائیں گے. پھر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میری اپنی پریکٹس جو ہے کراچی میں جمال نور ہاسپٹل ہے, دوراجی رنگون والا ہال کے پاس. یہ 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, میں اس کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں اور شام میں میری پریکٹس ہے 4 to 9. marham.pk کی ویب سائٹ سے مجھ سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جمال نور ہاسپٹل میں میری سٹنگ ہے 5 to 9. بہت شکریہ, بہت شکریہ.